پاکستان نے ہائپرسونک میزائل کا ٹیسٹ کیا جو کامیاب بھی رہا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں نا۔ ہائپرسونک میسائل جو ہے اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا، اور وہ آپ نے دیکھا جب اسرائیل اور جو ایران کی جنگ ہوئی۔ پہلے میسائل جو تھے آپ نے دیکھا تھا ٹی وی پہ کہ وہ ایسے آتے تھے اوپر سے اور پھر وہ وہیں پھٹ جاتے تھے، اور وہ آئرن ڈوم سسٹم، ڈیوڈ سلنگ سسٹم اور دیگر جو ان کے تھے وہ وہاں ان کو جا کے پکڑتے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے ہائپرسونک، جو آپ نے دیکھا کہ وہ آتے تھے اور ایک فلیش کے ساتھ آتے تھے اور وہ زمین پہ ہٹ کر رہے تھے، اور ان کے تمام جو دفاعی سسٹم تھے، جو ان کے ایرو 1، ایرو 2 اور ایرو 3 میسائل جو تھے، ان کو جو ہے وہ بالکل چیٹ کر کے آ جاتے تھے اور زمین میں گھس جاتے تھے۔ وہ ہیں ہائپرسونک میسائل۔ مبارک ہو پاکستان کو، سلام ہے ہمارے تمام اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کو، سلام ہے افواج پاکستان کو، ہمارے سائنسدانوں کو اور اس قوم کو، اور مبارک ہو کہ ہم نے ہائپرسونک میسائل بنایا ہے جس کی رفتار جو ہے اس ٹائم پہ 11,000 کلومیٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ مبارک ہو۔ بالکل ناظرین، اور میری اطلاعات کے مطابق بھارت ان سے جو ہے وہ تقریباً $10 بلین جو ہے وہ کمٹ کر چکا ہے، جس میں سے ایک خطیر رقم جو ہے وہ ان کو موصول ہو چکی ہے۔ تیسری جانب جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میسائل، یہ بات پوری دنیا میں اور کوئی نہیں کہہ رہا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قذافی بھائی۔ سرفیس ٹو ایئر میسائل انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے انلیگل مارکیٹ ہے، اس سے خرید کے افغان طالبان کو دی جائے، کیونکہ ان کے پاس اب وہ سٹنگر میسائل اور وہ دیگر موجود نہیں ہیں جو فضائی حملے کی صورت میں جو ہے استعمال ہو سکیں۔ پاکستان کی جانب سے جو بھی حالیہ جو پاکستان نے ان کی جو درگت بنائی، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ایئر سپیریورٹی جو تھی وہ ایک بہت اہمیت کے حامل ہے، اور پھر وہ اس ایئر سپیریورٹی کی وجہ سے جو ڈرون تھے اور جو ہمارے ایئر کرافٹ تھے انہوں نے ظاہر ہے ایک عمل کیا۔ اب یہاں چند چیزیں بڑی غور طلب ہے۔ ابھی جو کابل نے کہا ہے کہ اگر کابل کے اوپر حملہ ہوا تو پھر اسلام آباد کے اوپر جو ہے پھر متبادل حملہ کیا جائے گا۔ نئی پخش یہ تھی حضور کہ انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ گارنٹر ہوگا، اور ہم حالانکہ یہ دو فریقین کے مابین ملاقات جو تھی یہ ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو ہے امریکہ کی گارنٹی جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں جو ہے نہ صرف اس کی فائنینشل گارنٹی دے، یعنی کہ پیسے کی گارنٹی بھی دے اور ہمیں دفاعی گارنٹی بھی دے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور اتحادیوں کا انخلا ہوا 2021 میں، تب تمہاری یہ گارنٹی کہاں تھی؟ تب تم نے گارنٹی دی تھی کہ علاقے کے اندر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اندر دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے اور آماج گاہ نہیں بننے دیں گے دہشت گردوں کی۔ تو یہ تم نے گارنٹی دی تھی، لیکن تم منحرف ہوئے، تم قرآن کو ماننے والے ہو، تم دین کے جو ہے وہ کہتے ہو کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کیا اسلام میں وعدہ خلافی جو ہے وہ تم کر نہیں رہے؟ کیا تم جو ہے اپنے کیے ہوئے پہ جو تم منحرف نہیں ہوئے؟ اب ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو کہ اس ٹائم پہ ان کا سربراہ ہے اور امیر المومنین کہلاتا ہے IEA اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ TTP جو ہے پاکستان پر حملہ نہ کرے، اور یہ ظالمانہ حرکت ہے، اور پاکستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ یہ ابھی امیر المومنین ہے، اپنے امیر المومنین کی یہ بات نہیں مان رہے۔ اس وجہ سے میری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ 4 مختلف گروپ جو ہے وہ افغانستان میں 4 پاور سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ اب اوپر سے آپ شروع ہو جائیں، بدخشاں ہے، آپ کا نمروز ہے، آپ کا پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، آپ کا جو ہے وہ زابل ہے، آپ کا جو ہے دیگر جو 10 پروونس ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے اندر افغان طالبان جو تھے ان کا مضبوط ٹھکانے تھے، اور یہی وہ جگہیں ہیں کنڑ وغیرہ جہاں TTP جو تھی وہ پنپ رہی تھی، اور TTP جو ہے وہ اپنے جسم کا حصہ بتاتے ہیں یہ لوگ۔ آپ جسم کا حصہ بتا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کام کر رہے ہیں۔ اب تیسری بات اس کے اندر جو اہمیت کی حامل ہے،
अमेरिका यानी कि इनकी गारंटी दे और माल पानी भी दे। माल पानी दे तो यानी कि टीटीपी को जो है फाइनेंस हो। अमेरिका ये काम नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका को भी मैं ये मेरे ख्याल में ये उनका ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ से अपना जो 10 अरब डॉलर का असला है उसको वापस लेके जाएँ। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अमेरिका जो है वो उनको जो फाइनेंशियल एड दे रहा है जिसका वो खुद इदराक कर रहे हैं इस बात को उसको इकरार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फिगर्स हैं एक 67 मिलियन डॉलर है और एक 142 मिलियन डॉलर पर मंथ है लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी रकम है और 2021 के बाद से लेके अब तक 19 बिलियन डॉलर 19 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका उनको दे चुका है पाकिस्तान एक-एक बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने रगड़ा खा रहा है, नाक रगड़ रहा है। लेकिन बात ये है बिल्कुल, कज़ाफ़ी अब्दुल्ला भाई भाई बिल्कुल। कि लेकिन सर ख्वाजा आसिफ ने भी एक स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा कोई तालिबान साज़िश करेंगे, तो फिर हम खुली जंग समझेंगे। ख्वाजा आसिफ इस टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। जी देखें, खुली जंग तो हो गई ना पाकिस्तान की। पहली बात ये है कि ये जो हुए वाक़यात ये अच्छे तो नहीं थे बहरहाल। लेकिन हमें ये देखना है कि बुनियादी तौर पे वी शुड नॉट बी ओपनिंग टू मैनी फ्रंट्स एट अ टाइम। हमने एक फ्रंट खोला है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, जो फिलहाल 2 सूबों में जारी है। दूसरा फ्रंट हमने खोला है जो पॉलिटिकल फ्रंट है और आप खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा सूरत-हाल में एक महाज़ाराई देख रहे हैं। तीसरा फ्रंट जो है वो आपका कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट है, जिसके अंदर भारत के हाथ को आप उसके मुलविस होने को रद्द नहीं कर सकते। चौथा फ्रंट जो है वो भारत के बॉर्डर के ऊपर है और पांचवा फ्रंट जो है वो अफगानिस्तान में भारत की प्रॉक्सी हुकूमत के जो है वो हाथ के अंदर है अब ये तमाम फ्रंट्स एट ए टाइम हम जो खोल रहे हैं इसके मेरे ख्याल में हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए हम मजबूत हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं है हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं एक का जवाब 10 से देना जानते हैं इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतों को पाकिस्तान की जो दिफाई है ज़रूरियात वो पूरी करनी चाहिए जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको दूर करना चाहिए पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर जो है मजबूत करना चाहिए और चौथा यह है कि सियासी सतह के ऊपर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए अब आप ये देख लीजिए कि तालिबान तो कहते थे कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है जबकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 दहशतगर्दी की तंजीमें जो हैं वो अफगान हुकूमत के जेर साया पनप रही हैं अब आप मुझे ये बताएं 24 तंजीमें क्या बैनुल अक़वामी बरादरी का काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने ये कहा था कि वी हैव लेफ्ट देम हाई एंड ड्राई अब ये देखें पाकिस्तान को आपने जो है बिल्कुल ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है हमारे लिए यहाँ रोजाना शहादतें होती हैं 3841 शहादतें जो हैं वो पिछले 2 साल के अरसे के अंदर हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं ये जंग रुकवा सकता हूं ये मामला ठीक करा सकता हूं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है क्या वक्त नहीं है क्या जब इंसानी जान ज्यादा अहमियत है या आपके वक्त देखिए अगर आप बाकी जगहों पे जा सकते हैं मेरी ये दरख्वास्त होगी ट्रंप साहब से कि आप वक्त निकालें और आप अपना किरदार अदा करें दूसरी जानिब अगर वो ये कहते हैं तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल में ये बात मुझे इसलिए भाती नहीं है क्योंकि उन्होंने अगर अपनी बात ही मनवानी होती तो बागराम बेस वो हासिल कर चुके होते जो अभी तक उनकी ख्वाहिश तो है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ वो अपना असला वापस ले जाते जिसके लिए उन्होंने कहा तो है लेकिन अभी तक एक गोली एक बंदूक जो है वापस नहीं गई तीसरी जानिब जो है वो अफगानिस्तान के साथ अगर इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात होते तो आज अमेरिका की फौज वहां मौजूद होती बजाय इसके कि इनखला कर चुकी होती ये सारी बातें जो है हमें मद्देनजर रखनी है जो आखिरी बात इसके बिल्कुल, अंदर है बिल्कुल वो सर। ये है जो आखिरी बात है वो ये है जी, जी। कि ये मज़ाकरात जो हैं ये शायद यहाँ ख़त्म हो जाएँ, इससे कोई नतीजा ना निकले। लेकिन ये जो छेड़-छाड़ का सिलसिला है ये जारी रहेगा। ये जो मज़ाकरात हैं ये भी गाहे-बगाहे मुख्तलिफ तरीके से जारी रहेंगे। हुँ, इसमें हुँ। चीन का किरदार ये है कि चीन ने $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में। अब देखना ये है कि क्या वो चीन वो इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए तैयार है?
اگر تیار ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک افیکٹ آئے گا. لیکن افغانستان جو ہے اس ٹائم پہ ایک اور بھی مسئلے کا شکار ہے، اور وہ ہے ان کی ایک جھوٹی انا. وہ جھوٹی انا کے پیچھے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. وہ ایک شہ میں آ کے جو ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی آپ کا ہماری حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ہمارے کسی سیاست دان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فوجی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا پاکستان کی قوم سے اختلاف کیوں؟ کرکٹ میچ میں آپ کی جو بدتمیزی تھی وہ ساری دنیا نے دیکھی. آپ نے پاکستان کے نام پہ شاہراہ کیوں نہیں بنائی جس کی قوم نے آپ کے لیے قربانیاں دیں معاشی سطح کے اوپر اور سفارتی سطح پر، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. پھر آپ جو ہے وہ پاکستان کے شہداء کے لیے آپ فاتح خوانی کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بالکل لوگ بالکل. جنہوں نے آپ کی آزادی کی جنگ لڑی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ فاتح روس اور فاتح امریکہ ہیں. آپ غلط کہتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور روس کے جو تاریخ دان ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا. اور معمر قذافی بھائی، اگر یہ جنگیں انہوں نے جیتی ہوتی تو دیوار برلن کا ٹکڑا میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ کو نہ آتا، جس میں یہ لکھا تھا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی، اور ہمیں جو ہے وہ روس سپر پاور جو اس ٹائم کی تھی سوویت یونین، اس کے 15 ملک بن گئے تھے. یہ باتیں انہوں نے لکھی. کیا کسی افغان کو انہوں نے اس قسم کا تحفہ بھیجا؟ تو یہ بات غلط کرتے ہیں پاکستانی قوم. میں اپنے والد کی بات نہیں کروں گا. ہماری حکومت، ہماری آرمی، ہماری قوم، ہمارے پاکستان نے یہ جنگیں ان کو جیت کے دی ہیں. کسی خام خیالی میں نہ رہنا. یہ جو برطانیہ آیا تھا، سوویت یونین آیا تھا، امریکہ آیا تھا، یہ آپ کے اندر بیٹھا تھا آ کے اور پھر اس کو پھنس گیا تھا. پاکستان آپ کے ملک میں نہیں آ رہا، لیکن پاکستان آپ کے ملک کے اوپر جہاں جہاں دہشت گردی کا ٹھکانہ ہوگا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. یہ ہمارا یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل سر 51 کے ہائپر ذریعے حق بالکل بنتا ہے، بالکل اور پریمپٹیو بالکل. اسٹرائک ڈاکٹرن کا ہماری ایک حصہ ہے. اینڈ وی ول چیز یو till the time we are, we are sure that Afghanistan is free of terrorists. We want peace and happiness with you. ہم تم سے جو ہے امن اور ہم تم سے بھائی چارہ چاہتے ہیں، لیکن معصوم پاکستانیوں اور اپنی بہادر افواج کی شہادتوں کے اوپر نہیں. اگر جنگ ہے تو پھر بالکل جو سر خون تمہارے میں ہے وہ ہمارے میں ہے، جو روٹی تم کھاتے ہو بالکل وہ ہم کھاتے ہیں، جو تم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے ہم نے بھی اس سے بہادر ماں کا دودھ پیا ہے. سر تمہاری ایسی بالکل کی بالکل تیسی. بالکل سر. آخر میں لاسٹ میں